سیلاب سے متعلق بات کریں گے۔ سیلاب متاثرین کے حالات بہتر ہونے کی بجائے سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، متاثرین کھلے آسمان تلے گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ خوراک کی قلت بھی ہے، پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ وبائی امراض کے حملے بھی تیز ہو گئے ہیں۔ ڈینگی، ملیریا، گیسٹرو سے لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ درجنوں افراد کی اموات کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت متاثرین کو امداد کی سخت ضرورت ہے۔ عالمی اداروں اور مخیر حضرات کی جانب سے امداد کا سلسلہ تو جاری ہے۔ اب تک 20 ملکوں سے 114 پروازیں، خیمے، کھانے پینے کی چیزیں، صحت کٹس، کمبل، ادویات سمیت مختلف چیزوں پر مشتمل امدادی سامان پاکستان پہنچ چکا ہے۔ ترکیہ سے بھی امدادی سامان کی ٹرین پاکستان پہنچ رہی ہے، جبکہ متاثرین کی دادرسی اور دلجوئی کے لیے نمایاں عالمی شخصیات کا آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی متاثرین کا غم بانٹنے پاکستان پہنچی۔ کل ان کے فوٹیجز بھی آئیں اور وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کر رہی ہیں۔ بالکل، مفتی مینک بھی یہاں پہ ہیں جو کہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، لوگ انہیں بہت فالو کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہیں اور بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ٹرکش ایکٹر بھی آئے، فورگاٹ ہز نیم، وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے بعد انجلینا کے حوالے سے آپ کو بات کریں اگر بتائیں تو وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں، اینڈ شی از آلویز بین کوائٹ کائنڈ ٹورڈز دس، اگرچہ کہ وہ جو اقوام متحدہ ہے اس کی سفیر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسچر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کل ان کی ٹویٹ بھی میں نے پڑھی جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم دنیا کو بتائیں گے، اور میں نیو یارک میں ہوں، میں دنیا کو بتاؤں گا اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اس سے پہلے جو شنگھائی تعاون تنظیم تھی، اس کا سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں وزیر اعظم شریک ہوئے تھے۔ سائیڈ لائنز پہ اچھی ملاقاتیں وزیر اعظم کی ہوئی تھی اور دنیا کو انہوں نے بتایا تھا مختلف حالات کے حوالے سے۔ اس وقت جو جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی، اس کا 77واں سیشن، 77واں سیشن اس کا نیو یارک میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہیں، مختلف ملاقاتیں وہاں پہ بھی ان کی ہو رہی ہیں۔ 23 ستمبر کو وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہم اس وقت تجزیہ لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کامران یوسف صحافی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں اب اس صورتحال کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، چونکہ کامران سے جب ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو ہم نے اس معاملے کو بڑا ڈیپلی ڈسکس کیا تھا۔ کامران گڈ مارننگ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ، جی میں بالکل تھینک یو فار جوائننگ اس کامران، آئی ہوپ یو ڈوئنگ گڈ۔ اچھا، ہم سب سے پہلے تو چلے ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو وہ اقوام متحدہ کے سیشن میں شرکت کے لیے گئے ہیں، اس سے پہلے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر بھی ان کی کچھ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں، کچھ ایسی جن کے بارے میں معلوم پڑا اور کچھ ایسی بھی خبریں آئیں کہ کچھ بڑے رہنماؤں کے ساتھ ان آفیشیل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جس میں کچھ پاکستان کے انرجی کرائسس وغیرہ کو لے کر اہم پیش رفت ہونے کی توقع ہے۔ اس ڈپلومیٹک موو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں، موجودہ صورتحال میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی سیلاب سے پہلے مشکلات سے دوچار تھی، آپ کو ہر طرح کی مدد کی ضرورت تھی، اور سیلاب کے بعد تو یقینی طور پر جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ شاید جو نقصانات ہوئے ہیں وہ $40 بلین تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جب پاکستان کی معیشت پہلے ہی اتنی مشکل کا شکار ہے تو وہ اکیلے تو یہ مقابلہ کر نہیں سکتے، تو ان کو کسی بھی ملک سے، وہ کوئی بھی ملک ہو، جو بھی جس طرح کی وہ پاکستان کو مدد کرے، جس سے پاکستان کو سپورٹ مل سکے، اس کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے ہی یہی دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ جو ہم اپنا جو نیریٹو ایک بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ایمیشنز ہیں، اس میں تو کنٹریبیوشن پاکستان کا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان جو نقصانات اس کے منفی برداشت کر رہا ہے وہ ٹاپ 10 ممالک میں ہے۔ تو اس لیے جیسے UN کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کے دورے پر کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی پرٹیکولرلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی یہ obligation ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ڈفرینٹ رہنماؤں سے ملاقات کریں، اور جو کل جو سگنیفیکنٹ ملاقات ہوئی ہے میرے خیال میں وہ فرانس کے صدر سے ہوئی ہے۔ دو کے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو تعلقات میں ایک سرد موری رہی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن کل جو فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی، فرانس اگر آپ دیکھیں تو یورپ کا ایک بہت اہم ملک ہے، UN سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، بھارت کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، لیکن کل کی ملاقات کے بعد فرانس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا، جو مشترکہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے جو ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کی ایفرٹس ہیں، اور اس سال کے آخر میں فرانس کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی جس میں پاکستان کی
جو ریکنسٹرکشن ہے اور جو بحالی کا کام ہے اس میں تمام لوگوں کو مدعو کیا جائے گا اور پاکستان کی مدد کی جائے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اس لحاظ سے کہ فرانس جس سے ہمارے تعلقات پچھلے کچھ عرصے سے خراب تھے, اب نہ صرف وہ پاکستان سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی بلا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کامران, آپ نے ابھی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بات کی اور آپ نے خود ابھی مینشن پاکستان کی اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے لیکن بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. موجودہ صورتحال میں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے, ہماری جو اکنامک سچویشن تھی وہ آلریڈی بڑی فریجائل تھی, اس کے بعد اب جو سیلاب نے اس کو مزید کمزور کیا اور ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. دوسری جانب پاکستان کی معیشت پہ جو قرضوں کا بوجھ ہے, IMF پروگرام ہو یا دیگر قرضے ہم نے لیے ہیں دوست ممالک سے, ان کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں پرائم منسٹر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, اب ریلیف مل سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ موجودہ جو سچویشن ہے جس میں ہماری اکانومی آلریڈی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے, اس میں ان قرضوں کے ساتھ اکانومی کو بیلنس کرنا اٹسیلف بہت چیلنجنگ ہے, تو اس طرف سے بھی کوئی ریلیف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان توقع تو کر رہا ہے لیکن جو اس وقت موجودہ حالات ہیں دنیا کے, ویسے ہی انٹرنیشنل ریسیشن ہے, یوکرین وار کی وجہ سے کافی جو مشکلات کا شکار ہے پوری دنیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے کہ جس طرح کی مدد پاکستان چاہ رہا ہے, خاص کر کے جو بڑے ممالک ہیں وہ کسی حد تک تو پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ بہت دل کھول کے پاکستان کی اس طریقے سے مدد کریں گے, یہ کہنا قبل از وقت ہے. شاید پاکستان کو خود ہی یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن ہماری جو اپنی کوتاہیاں ہیں آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کیا تھا کہ 2010 کے سیلاب کے بعد ایک پورا پلان بنایا گیا تھا جس پہ کوئی 100 ارب روپے آپ نے خرچ کرنے تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو علاقے زیادہ ولنریبل ہیں, جو سندھ میں ہوں یا باقی جگہوں پہ جہاں پہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے, وہاں کے پروٹیکشن وال بنانی تھی, وہاں پر آپ نے ارلی وارننگ سسٹم لگانے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ 2010 کے بعد وہ پلان تو ضرور بنا لیکن آج تک نہ PMLN کی گورنمنٹ نے نہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس پر امپلیمنٹ کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پارلیمنٹیرینز کو دینے کے لیے ان کے پاس اربوں روپے ترقیاتی اسکیم کے نام پر تو ہیں, لیکن 96 ارب روپے ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم ان 10-12 سالوں میں خرچ کر سکے. اور شاید اگر وہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو نقصانات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی حد تک کم ہوتے. تو بالکل ہم دنیا کو ضرور بلیم کریں, لیکن جو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں اس پر ہم اس میں تو خیر کوئی کم کرنے کے لیے کوئی شک نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں ہماری کوتاہیاں اپنی اتنی ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ سامنے آتا ہے. اچھا, ایک کلیکٹیو چیلنج کی اگر کامران بات کریں ہم حکومت کے لیے, چاہے وہ مرکزی حکومت ہے یا سندھ حکومت ہے, ایک تو ویسے حکومتیں ہمارے ریسورسز کا رونر ہوتی ہیں, ڈیٹ سروسنگ کے اندر وہ کہتے ہیں جو ہمارے اتنے پیسے, آسان الفاظ میں سود میں اتنے پیسے چلے جاتے ہیں کہ قرضہ بھی نہیں اترتا, ایون سود دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور پھر قرض لیتے ہیں. IMF کی طرف سے جو امداد آئی, IMF کی طرف سے جو قرض آیا, اس کا بھی کوئی اثر ایز سچ نہیں ہوا, اور ڈالر اسٹل فلائنگ ہائی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انپریڈکٹیبل ایک سچویشن تھی مارکیٹ کے اندر, اس پہ بھی قابو نہیں ہوا اور وہ بھی ایسے ہی چل رہی ہے. تو ایز اے کلیکٹیو اگر ہم ایک پکچر دیکھیں اکانومی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس کی پاکستان کی, تو آپ اس کو کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے چیلنجز کو لے کر؟ میں اگر ون ورڈ آپ سے کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہت بلیک ہے اس وقت, کیونکہ ملٹی چیلنجز آپ کو درپیش ہے ہر فرنٹ سے. مطلب آپ کہہ لیں کہ گھر کو چاروں طرف سے آپ آگ لگی ہوئی ہے. پہلے ہی آپ کی معیشت آپ کو پتا ہے کہ مشکل سے دو چار تھی, پھر اس کے اوپر سیاسی بے یقینی ہے, پھر جو رہی گئی کسر تھی وہ سیلاب کی وجہ سے وہ نکل گئی ہے. تو بہت زیادہ اس وقت چیلنجز آپ کو درپیش ہیں, ہر طرف سے چیلنجز درپیش ہیں. ماضی میں جب بھی ایون کہ 9/11 کے بعد پاکستان کو سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہوا, وار آن ٹیرر کی وجہ سے پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات خراب ہوئے, لیکن اس کے اندر ایک جو برائٹ سائڈ تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, US کی طرف سے آپ کو ڈالرز مسلسل آ رہے تھے. تو کم از کم ایک آپ کو اس کے اندر ایک سلور لائننگ تھی کہ اگر آپ کو نقصانات ہو بھی رہے تھے یا آپ مشکل کا شکار بھی تھے تو کہیں نہ کہیں آپ کو مدد بھی مل رہی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, جو طاقتور ممالک ہیں, وہ بھی اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ شاید آپ کی اس طرح سے وہ مدد نہیں کرنا چاہتے. اسی وجہ سے باوجود اس کے کہ ہم نے مشکل فیصلے لیے, اس گورنمنٹ نے جو سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر ڈالا, IMF کا پروگرام بحال کیا. پروگرام بحال ہونے کے باوجود جو آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے
وہ اس کا جو ریٹ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کہ مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ پکڑ ہی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بھی حالات آپ کو کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. تو چیلنجز بہت بڑے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں سیاسی تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ شاید کسی کو ابھی تک اس میں کامران تھوڑا سا ایک اکانومی سے ریلیٹڈ کوسچن ہو جاتا ہے, لیکن سنس یو ڈو اے شو ود شہباز رانا, تو آپ لوگوں کے بیچ جو اکنامک ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں. اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ایک کامن سینٹیمنٹ عام شہری کے اندر موجود ہے, جو ہم جیسے عام شہری کو بھی سمجھ آتا ہے, ہمیں اس کے لیے اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈالر جو ہی سستا ہوتا ہے, چونکہ ہم نے کچھ امپورٹس کو بین کیا تھا وہ ہم نے کھول دیا ہوا ہے, تو جو ہی ڈالر نیچے آئے گا آٹومیٹکلی امپورٹ کے اندر ایک پش ملے گا, امپورٹس تیزی سے شروع ہو جائیں گی, جو لوگ ابھی ویٹ کریں کہ شاید تھوڑا سا پرائسز کم ہو جائے, اور جو ہی امپورٹ شروع ہوں گی آٹومیٹکلی اس کو پش ملے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فری فلوٹنگ ہے یہ کسی طریقے سے کوئی میکینزم ہے ہی نہیں ہے اس کو قابو کرنے کا, اور حکومت نے بھی, مجھے ایسا لگتا ہے اسٹیٹ بینک نے جیسے اس کو فری چھوڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آتی ہے سچ بینگ اے سٹیزن اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو پاکستان میں جب تک تو پی ایم ایل این گورنمنٹ تھی یا اسحاق ڈار تھے, تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی جو ایکسچینج ریٹ کو. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں تو پوری دنیا میں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے, اس میں جو حکومتیں ہیں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک بہت بڑی شرط تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی ہوگی, دوسرا جو مارکیٹ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ ڈریون ہوگا. تو اب جو مارکیٹ ڈریون ریٹ ہے ایکسچینج ریٹ وہ چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ بات بھی ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ پاکستان کی معیشت بہت بڑی معیشت نہیں ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب اس طرح کے کرائسس آتا ہے تو مارکیٹ کے اندر کچھ پلیئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ کو لگے کہ وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور حکومت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ انٹروین کرے. ابھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اور جو باقی ادارے بھی ہیں انہوں نے بالکل ہاتھ پاؤں اپنے چھوڑ دیے ہیں, اور جو مارکیٹ کے اندر پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوب پیسہ بنا رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ بالکل ہونا چاہیے, لیکن اتنی زیادہ جو فلکچویشن ہے یہ میرے خیال میں قابل قبول نہیں ہے, اور کسی بھی معیشت کے لیے یہ تباہ کن ہوتی ہے. اگر چند پیسے اوپر نیچے لے لی جائے, ایک پریڈکٹیبلٹی ہو, پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن اس طریقے سے فلکچویٹ کرنا یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں کوئی اس میں پیسے بنا رہا ہے. اس کام کو میرے خیال میں حکومت کو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو روکنا چاہیے, اور وہ اس کے ذمہ دار بھی. ٹھیک ہو گیا. اینڈ پر کامران, چونکہ ہم آپ سے پیٹرول کے حوالے سے بھی ضرور ایک کامنٹ لیں گے. پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, 1.45 روپے. عمران کو لگ رہا تھا کہ کم ہوگا, لیکن حکومت عمران خان کو نہیں آپ کو تو آپ کے نزدیک یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کو بھی ذرا ایک کامنٹ میں سمو دیجیے گا. اگین آئی تھنک یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی وجہ سے جس مشکل کا یہ شکار ہیں, اور دوسرا سب سے بڑا جو دیکھیں نقصان ہے آپ کا ایکسچینج ریٹ کا, کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بے شک پرائسز تھوڑی سی نیچے گئی ہیں, کیونکہ روپے کی قدر اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ وہ جو بینیفٹ ہے وہ عام آدمی کو مل نہیں پا رہا, اور اسی وجہ سے باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, تو آپ کی پرائسز وہ بڑھتی رہیں گی. اور آگے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے آپ نے اپنا جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں بھی اضافہ کرنا ہے, ہر مہینے 10 روپے. تو اگلا جب ریویو آئے گا یکم کو, تو اگین اس میں آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں. تو اگر آپ کو تو مطلب مشکل بہت زیادہ صورتحال ہے. شاید ڈیلے بھی اسی وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ جو منسٹری آف فائنانس ہے وہ تو اپروو کرے بیٹھی تھی کہ پیٹرول قیمتوں میں اضافہ کریں, لیکن پی ایم آفس جو ہے وہ کشمکش کا شکار تھا, لیکن بالآخر انہوں نے پھر یہ انکریز کر دیا.